السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ تفسیر بیضاوی عام تفسیروں سے ہٹ کر کے ہے۔ عام طور پر جو تفسیر کی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ترجمہ سامنے آتا ہے، مختصر تفسیر اس کے سامنے آ جاتی ہے، شان نزول بیان کر دیتے ہیں، اور اگر مسائل ہیں تو کچھ مسائل پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن بیضاوی اس طرز سے ہٹ کر کے اپنا ایک اچھوتا انوکھا انداز لے کر کے اپنی کتاب کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ بیضاوی نے جن چیزوں کی رعایت کی ہے اپنی کتاب میں، جس کا خاص لحاظ کیا ہے، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ جیسے حکمت کا خیال اس نے کیا، اس آیت کریمہ میں حکمت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں علم کلام کے اعتبار سے بحث کیا ہے، اس آیت کریمہ میں لغت و معانی و بیان کے اعتبار سے کون سی گفتگو کی جا سکتی ہے، اشتقاق کے لحاظ سے بحث کی ہے، حقائق و لطائف کے لحاظ سے بحث کی ہے، ایسے ہی معنی و بیان لغت کے اعتبار سے بحث کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ڈائریکٹ صرف ایک ترجمہ اور ایک مطلب بیان کر کے نہیں نکل گئے، بلکہ تفسیر بیضاوی میں آپ کو علم نحو کی بھی گفتگو ملے گی، صرف کی بھی ملے گی، علم قرأت کی بھی ملے گی، علم معنی و بیان کی بھی ملے گی، اشتقاق و لغت و ادب کی بھی ملے گی۔ اس طرح سے جتنے علوم ہیں یکے بعد دیگرے ایک آیت کریمہ میں کئی طرح کی گفتگو انہوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہاں تک کہ علم قرأت کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک آیت کریمہ میں کتنی قرأت ہے اور کون قرأت صحیح ہے، کون راجح ہے، کون مرجوح ہے، اس طرح کی تمام گفتگو کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے بیضاوی کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام علوم پر اس کی ایک نظر ہو، کہ لغت کے اعتبار سے بھی بحث کر سکے، علم کلام کے اعتبار سے بحث کر سکے، علم معانی و بیان کے اعتبار سے بحث کر سکے، صرف و نحو و قرأت کے اعتبار سے بحث کر سکے۔ کئی علوم کی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ان علوم پہ آپ بحث کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خشک گفتگو ہے اور طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آپ کی آخری جماعت ہے تو آپ یہ نظریہ بنائیں کہ ہم تو اس طرح کی بہت ساری تفسیر پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پر جلالین شریف وغیرہ، جس میں ہم نے ترجمہ پڑھا، شان نزول پڑھا، کچھ مسائل کو پڑھا۔ اب یہ ایک انوکھا اچھوتا یہاں ہمارے سامنے ہے، تو اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک آیت میں کس طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ گفتگو کرنے والا اگر آتا ہے اپنے بساط کے مطابق تو ایک آیت کریمہ میں حکمت کی بھی گفتگو کر سکتا ہے، کلام کی بھی بحث کر سکتا ہے، لغت کی بھی بحث کر سکتا ہے، معنی کی بھی بحث کر سکتا ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے بھی بحث کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب آگے کتاب میں پڑھیں گے سبق تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر قرأت کی گفتگو ہے، نحو کی گفتگو ہے، صرف کی گفتگو ہے، علم معنی و بیان کی گفتگو ہے۔ اس طریقے سے مختلف گفتگو ملتی ہے۔ اس لیے بیضاوی کو ہم یہ کہتے ہیں یہ عام تفسیروں سے ہٹ کر کے ہے، اور اس طرح کے جو اسلوب پر مشتمل تفسیر ہے اس میں سے ایک کتاب تفسیر کشاف بھی ہے جس کو علامہ زمخشری نے لکھا ہے۔ علامہ زمخشری کے بھی کچھ اسلوب اور انداز اس سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں علم معنی و بیان و لغت کو صاحب بیضاوی نے علامہ زمخشری کی کتاب تفسیر کشاف سے ہی اخذ کیا ہے۔ ایسے ہی اشتقاق کی بحث ہے، حقائق کی بحث ہے، لطائف کی بحث ہے۔ ان چیزوں کو جو تفسیر بیضاوی میں آپ پائیں گے، صاحب بیضاوی نے تفسیر راغب سے اخذ کر لیا ہے، اور کچھ چیزیں ان کی خود اپنی ذہنی کاشت ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو انہوں نے بڑے بڑے علماء سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین سے، تابعین کے جو اقوال تھے اس کو بھی اخذ کیا ہے۔
حاصل یہ ہے کہ تفسیر بیضاوی عام تفسیروں سے ہٹ کر کے ہیں، لہٰذا جس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے آئے قرأت کے اعتبار سے یا دیگر علوم کے اعتبار سے، ان ساری گفتگو کو بغور سننا اور سمجھنا اور اس انداز کی بحث کو دیکھنا آپ کے لیے اس لیے موضوع ہے کہ آپ ایک طرح سے فاضل درس نظامی کی آخری جماعت میں ہیں، تو یہ تھوڑا سا یہ رنگ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ ایک درس کے لحاظ سے اور درس نظامی میں جو درجہ بندی ہے اس درجہ بندی کے لحاظ سے آپ آخری درجے میں ہیں، تو تفسیر کے تعلق سے یہ بھی جان لینا ضروری ہے، جو عام طور پر ذہن میں یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے اور اسے ہم نے سمجھ لیا، یہ جاننا ضروری کہ تفسیر کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں تفسیر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو اس لیے سمجھ لیں چونکہ یہ آپ کے درس نظامی میں ایک آخری کتاب ہے، باقی تو آپ مطالعے میں جو کتاب مطالعہ کرتے رہیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن بطور درس کی یہ آخری کتاب ہے۔ تو آپ یہ جانیں تفسیر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کی جو تفسیر، سب سے عمدہ قسم کی جو تفسیر مانی گئی، وہ تفسیر الآیہ بالآیہ ہے۔ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے ہو گئی۔ مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم ہے، جس پر تو نے انعام فرمایا، اب اس کی جو تفسیر ہے کہ انعام اللہ کا کس پر ہے، اس آیت کی تفسیر خود دوسری آیت سے جو 5ویں سپارے میں ارشاد ربی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس سے اس کی تفسیر ہو گئی کہ منعم علیہم کون لوگ ہیں، تو بیان فرمایا نبی جین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ ہے تفسیر الآیہ بالآیہ۔ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کر دی گئی۔ ایسی ہی تفسیر کی دوسری قسم جو آتی ہے وہ ہے تفسیر الآیہ بالحدیث۔ تفسیر الآیہ، آیت کی جو تفسیر ہوگی وہ ایک حدیث کے ذریعے ہوگی کہ آخر اس حدیث میں اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے، یہ آیت مجمل ہے، اس کو بیان کون کر رہا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ قرآن اترا ہے اور پیغمبر نے اسے کبھی قولی اور عملی دونوں طریق سے بیان فرما دیا، تو یہ ہو گئی تفسیر الآیہ بالحدیث۔ مثال کے طور پر آپ اس آیت کریمہ کو دیکھ لیں جو ایک مقام پر ارشاد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں جو بحث ہوئی اور اس کا جو بیان آیا مسح کے باب میں، تو حضور نے باضابطہ عمل کر کے بتایا کہ مسح راس میں اصل مراد کیا ہے، کس حد تک مسح کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہ بات ہو گئی تفسیر الآیہ بالحدیث۔ ایک آیت کی تفسیر کر دی گئی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے سے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ملیں گی جہاں پر وہ آیت مجمل ہے اور بیان حدیث کے ذریعے ہے۔ ایسی ہی تفسیر کی ایک قسم یہ ملتی ہے تفسیر الآیہ باقوال الصحابہ۔ آیت کی تفسیر ہوگی اقوال صحابہ سے، بالقیاس بھی آپ کہہ دیں، قیاس کے ذریعے سے، اور اس کی تائید یہاں سے ہو جاتی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پیغمبر نے بھیجا یمن کا قاضی بنا کر، تو وہ آپ تفصیل جان رہے ہیں کہ پیغمبر نے پوچھا کہاں کہاں سے فیصلہ کرو، تو قرآن کا ذکر ہوا، حدیث کا ذکر ہوا، اجماع کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا ہوا کہ اجتہاد۔ معلوم ہوا کسی آیت کریمہ میں اس طرح کی دوسری آیت پر قیاس کر کے بھی بحث ہوگی اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو تفسیر الآیہ بالقیاس، جس کو تفسیر بالرائے بھی ہم کہیں گے، اور اس پہ تفصیلی کلام کریں گے کہ تفسیر بالرائے جائز ہے یا نہیں۔ ایسی تفسیر کی ایک قسم تفسیر الآیہ بالاجماع۔ اجماع میں جو بات کہی گئی ہے صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ما بعد کے، اس کے ذریعے بھی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں
درس نظامی کی تفسیر کی آخری کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان تمام ضروری اور اہم گفتگو کو بھی جان لینا آپ کے لیے مناسب ہے، موضوع ہے، ضروری ہے۔ اب اس میں گفتگو یہ تھی کہ تفسیر کی جو اتنی ساری قسمیں آئی ہیں، بطور نمونہ ہم نے پیش بھی کر دیا، ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کے ذریعے، ایک آیت کی تفسیر اب حدیث کے ذریعے، آیت کی تفسیر اجماع کے ذریعے۔ اب وہ سب تفصیل میں نہ جا کر جو اصل گفتگو ہے آپ وہ یہ سنیے، کیا تفسیر بالرائے جائز بھی ہے؟ یہ جو ہے قیاس کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے آیت میں کوئی بات کہی جائے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس صحیح اور غلط کو سمجھنے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تفسیر بالرائے کی اصلیت و حقیقت کیا ہے؟ تو چونکہ آپ حاضر ہیں نہیں، اب آپ کا ہم انتظار کریں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی جو حقیقت ہے، اصلیت ہے، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی معنی، کوئی مطلب ہمیں کتاب اللہ میں نہیں مل پا رہا، کوئی حکم وہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، کتاب اللہ میں نہیں پا رہے، سنت میں دیکھا تو سنت میں نہیں، آثار صحابہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کیا تو وہاں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ، وہ حکم تھا جس کے ہم محتاج اور ضرورت مند تھے، ہم نے کتاب اللہ میں ڈھونڈا، قرآن میں، ایسا نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہو سکی تو کتاب اللہ میں نہیں پایا تو کہا اللہ حدیث ڈھونڈتے ہیں، تمام الٹ کے رکھ دیا سیاہ سکتا، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، دیگر تمام حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈ ڈالا، کہیں نہیں پایا، کہا لاؤ آثار صحابہ ڈھونڈتے ہیں، آثار صحابہ میں بھی نہیں پایا۔ تو اب ایسا انسان جو اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ ڈھونڈنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ زبردست عالم ہے، علم لسان میں زبردست وہ مہارت رکھتا ہے، علوم جو دینیہ ہے اس میں مکمل مہارت رکھتا ہے، اعجاز قرآن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو کیا ایسا عالم ربانی جو تمام علوم دینیہ پر ایک طرح سے مہارت رکھتا ہے، علم لسان پہ مہارت رکھتا ہے، علم لغت و ادب کو جانتا ہے، اعجاز قرآن سمجھنے کو اس کے اندر ذوق و شوق ہے، تو کیا ایسا عالم ربانی اپنی رائے کے ذریعے، فکر کے ذریعے، لغت کے ذریعے، ادب کے ذریعے ڈھونڈ کر کے الفاظ کی عبارات کو سمجھ کر کے اپنی طرف سے بغیر کسی کی تقلید کیے ہوئے خود اپنی رائے کسی معنی اور مطلب کو بیان کرنے میں اپنی کوئی رائے دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، اپنی بات کہتا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یہاں پر یہ حکم ہوگا، تو اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو تفسیر، یہ جو مطلب آپ نے بیان کیا، یہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، تو یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کی؟ تو کہا جائے گا یہ تفسیر بالرائے ہے۔ تو کیا یہ آدمی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ممکن ہے اس سے قبل آپ پڑھیں اگر ہوں تفسیر کی کتابیں تو وہاں پر یہ بات آئی ہو، اور نہ آئی ہو تو چونکہ آخری جماعت ہے اور آخری کتاب آپ کی، اس لیے اس کو آپ جان لیں۔ تو آپ خلاصے کے طور پر صرف یہ بات سمجھیں، یہ مسئلہ مختلف فی بن گیا۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ تفسیر بالرائے درست نہیں، دوسری جماعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہے۔ اب جو جماعت یہ کہتی ہے کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، منع کرتے ہیں، ان کی دلیل بھی تو دیکھی جائے گی، صرف کہہ دینے سے ہوگا؟ تو وہ حضرات اپنے اس دعوے کے اوپر کہ تفسیر بالرائے نہیں کر سکتے، دو دلیل پیش کر رہے ہیں حدیث کی صورت میں، کہتے ہیں ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہیں، دو حدیث موجود ہیں۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس شخص نے اپنی جانب سے، اپنے طور پر قرآن میں کوئی گفتگو کی
اور فی الواقع نفس الامر میں حقیقت میں وہ صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں تب بھی وہ خطا پر ہے بندہ. اس لیے کہ حدیث میں دیکھیے آپ، من تکلم فی القرآن برأیہ، جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کوئی گفتگو کرتا ہے اگر وہ درست بھی ہے تو وہ خطا پر ہے. اس سے پتا چلا کہ تفسیر بالرائے جائز ہی نہیں ہے. ان کی دوسری دلیل ہے، وہ بھی حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے تعلق سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص بغیر علم کے، بغیر صحیح جانکاری لیے ہوئے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی روایت کے قرآن کی تشریح میں اپنی جانب سے کوئی کلام کرتا ہے وہ تو اس کا ٹھکانہ نار جہنم. آپ ان دونوں حدیثوں پہ جب غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان دونوں حدیثوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وعید فرمائی ہے، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ تفسیر بالرائے بالکل جائز ہے. لہذا ابھی ان کے بیان کے مطابق ہم صرف وہی تفسیر کریں گے، تفسیر الآیہ بالآیہ، تفسیر الآیہ بالحدیث، تفسیر الآیہ بالاجماع. یہ بالرائے کو ابھی رہنے دیجیے. لیکن ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں دو جماعت آئی. دوسری جماعت نے تفسیر بالرائے کو جائز مان لیا، کہا جائز ہے، تفسیر بالرائے جائز ہے، کیوں کرنا جائز ہے، جائز کیوں نہ ہو. کہا یہ میرا دعویٰ ہے، اگر جس جماعت کو ہمارے نظریے سے اختلاف ہے وہ ہماری دلیل تو سماعت کر لیں پہلے، اور ہم اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ڈائریکٹ خود کلام الہی سے آیت کریمہ کے ذریعے ہم اپنے دعوے کو ثابت کریں گے. کیوں نہیں تفسیر بالرائے جائز ہوگی؟ جب ایک شخص اتنا بڑا عالم ہے، علم لسانیات پہ اس سے مہارت ہے، علم ادب کو جانتا ہے، اعجاز قرآن سمجھنے کے ذوق اور شوق ہے، اور تمام کمالات اس کے اندر ہے، دینی علوم پہ مکمل مہارت رکھ رہا ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے ادراک کر کے، غور و فکر کر کے کیوں نہیں یہ گفتگو کر سکتا ہے؟ کہا اس پر سب سے پہلی دلیل تو آیت کریمہ آپ سنیے. قرآن میں کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. آیت کریمہ آپ نے سماعت کر لی. مطلب کیا ہے؟ اگر لوگ اس طرح کی خبر کو اپنے رسول کے پاس اور اپنے، یہاں پر اولی الامر سے مراد علماء، یہ ذہن میں رکھیں، علماء کے پاس با اختیار لوگوں کی طرف لے جائیں تو یقیناً وہ لوگ جن کی طرف یہ بات پہنچائی جا رہی ہے وہ لوگ یقیناً اس بات کو جان لیں گے جو قوت اجتہاد اپنے اندر رکھتے ہیں. دیکھیے آپ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، وہ جان لیں گے وہ لوگ جو اس سے استنباط کی صلاحیت اور قدرت رکھتے ہیں. اور کیا معلوم ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تفسیر بالرائے جائز ہے کہ جب یہ بات رسول کی طرف اور الامر کی طرف لے جائی جائے، پہنچائی جائے، تو وہ حضرات یعنی پیغمبر اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ فضل فرما دیا کہ وہ قوت اجتہاد و استنباط کے ذریعے سے اس کے معنی مطلب کو سمجھ لیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اپنی رائے سے کوئی بات کہنا جو کامل علم رکھتا ہے اس کے لیے درست ہے. ایسا نہیں کہ ہر آرے غیر نت خیرے کے لیے، ایسا نہیں ہے، ورنہ تو تمام لنگڑے للہے کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والا آدمی سب گفتگو کرنے لگے گا. جو کامل علم رکھتا ہے اس کے لیے درست ہے کہ قرآن میں تفسیر بالرائے کی شکل میں اپنی کوئی بات پیش کریں. جو جماعت اس نظریے کے حامل ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہے، اس کی دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہی ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد جو فرمایا ہے دوسرے مقام پر، کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اس کتاب کو بابرکت اتارا ہے، یقیناً بابرکت، اس میں کلام کرنے کی حاجت نہیں، تاکہ عقل مند حضرات اس میں غور و فکر کر کے نصیحت بھی حاصل کریں۔ آپ دیکھیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، لیکن جب غور و فکر کی دعوت دی گئی تو جب بندہ غور و فکر کرے گا تو اسے کچھ سمجھ میں تو آئے گا نا، سمجھے گا نا، پھر اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا نا، اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا، بتائے گا، اسی کو تو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تفسیر بالرائے جائز ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا ناجائز ہے ان کے پاس بھی دلیلیں تھی، 2 حدیث انہوں نے پیش کی، ہم ان حدیثوں پہ بھی کلام کریں، اور جنہوں نے کہا کہ جائز ہے انہوں نے جو اب تک دلیل دی ہے وہ 2 دلیل آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی رائے اور ان کے نظریے زیادہ درست ہیں۔ مزید جو لوگ جواز کے قائل ہیں، وہ روایت جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے، جس کو اثر ابن عباس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، القرآن ذلول ذو وجوہ فاحملوہ علی احسن وجوہ، یعنی قرآن پاک کے اندر، قرآن میں جو آیات ہیں ان آیات میں متعدد صورتوں کا احتمال ہے، اور جب یہ صورت سامنے آ جائے کہ یہ آیت چند صورتوں کا احتمال رکھتی ہے تو آپ کیا کریں؟ چند صورتوں میں آپ یہ دیکھیں جو سب سے بہتر صورت ہو اسی بہتر پر اس آیت کو محمول کر دیں۔ تو اثر ابن عباس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنی رائے سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ حسن صورت کا جو ادراک ہوگا وہ اپنی عقل ہی سے تو آپ کریں گے۔ معلوم ہوا تفسیر بالرائے جائز ہے۔ 2 باتیں سامنے آ گئی۔ اب آپ حضرات جو اس جماعت میں پڑھ رہے ہیں، آپ کشمکش میں مبتلا ہوں گے کہ ہم کن کے نظریے پر عمل کریں۔ ایک طرف وہ نظریہ جو عدم جواز کے قائل ہیں کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں، انہوں نے تو حدیث پڑھ کر کے مضبوط طریقے سے اپنی بات ثابت کر دی۔ دوسری جماعت وہ جو تفسیر بالرائے کے جواز کے قائل ہیں، انہوں نے جواز پر مضبوط دلیل پیش کر دی آیات کی شکل میں اور اثر ابن عباس کی صورت میں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نابالغ تو نہیں ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، ابھی بغیر ہمارے بیان کے ہی آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں دلیل آیت کے ذریعے دی جا رہی ہے اس سے بہتر اور مضبوط اور مستحکم وہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں دلیل حدیث سے دی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے اب ان 2 دعوے اور دلیل، ان دونوں کے بیچ میں اس طرح سے حکم والی بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور دونوں میں ایک تجزیہ کر کے دکھائیں گے کہ بہتر کون ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو مد مقابل دعویٰ کر رہا ہے اس پہ جو دلیل پیش کر رہا ہے، ہم ان کی دلیل میں اگر ذوق پیدا کر دیں تو اپنا دعویٰ خود بخود مضبوط۔ تو جنہوں نے کہا جائز ہے ان کی ہی بات زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے دلیل آیت سے دی۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ آیت کا مقابلہ حدیث سے ہوا، اور آپ اصول کی کئی معتبر کتاب، اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ پڑھ چکے ہیں، آپ یہ جان چکے ہیں کہ آیت و حدیث میں اگر مقابلہ ہو تطبیق ممکن تو ٹھیک، ورنہ ڈائریکٹ کتاب اللہ پہ عمل کیجیے۔ وہ ضابطہ اس تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف آیت ہے اور ایک طرف حدیث ہے، عمل کس پہ کریں گے؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ لے لیں اور سمجھ لیں کہ ہمیں عمل کس پہ کرنا چاہیے۔ ایک مضبوطی تو آیت کے ذریعے آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو دلیل پیش کی ہے حدیث، اور یہ کہا من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، یہ جو پیش کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
ایسا نہیں کہ قرآن میں جو کچھ کہہ دیا درست بھی تو خطا ہی ہے. کیا مطلب؟ فقط اخطا کا مطلب ہوا اخطا طریق، یعنی تفسیر کے جو طریقے ہیں، اس کے جو ضابطے، اس کی جو ترتیب رکھے گئے ہیں، اس سے ہٹ کر کے اس طریق میں اس نے خطا کی ہے. جو تفسیر کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے میں اس نے خطا کر دی. نہ یہ کہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے وہ بات صحیح بھی ہے تو غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ تفسیر کے جو طریقے تھے، اس کی جو ترتیب رکھی گئی تھی، اس کے خلاف کیا. کیونکہ ترتیب اصل میں یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کی جب تفسیر کرنی ہو تو آپ اس سلسلے میں پہلے اہل لغت کی طرف رجوع کریں، پھر ناسخ و منسوخ کی طرف جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے پھر شارع کی طرف رجوع کریں. یہ سب ترتیب ہے. اور اگر اس ترتیب کا لحاظ نہیں کیا اور ڈائریکٹ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی تو مطلب یہ ہوا فقط اخطا طریق، اس نے طریق میں خطا کی ہے، نہ یہ کہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے تفسیر بالرائے کے ذریعے وہ بات درست بھی ہے تو غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نا. جو شخص ترتیب کا لحاظ نہ کرے، بغیر ترتیب کی رعایت کیے ہوئے اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو شخص ترتیب کا لحاظ کر رہا ہے اور اس ترتیب کے بعد اگر کوئی چیز وہاں نہیں مل پا رہی ہے، مطلب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، اس سب کا لحاظ پہلے کیا اور وہاں نہیں مل پائی وہ چیزیں، اور پھر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک شخص نہ قرآن دیکھ رہا ہے، نہ حدیث دیکھ رہا ہے، نہ آثار صحابہ دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ تفسیر بالرائے کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے غلط نہ ہے. لہذا ان حضرات کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح ہے. دوسری حدیث انہوں نے پیش کی تھی، کیا کہا تھا دوسری حدیث میں؟ ان لوگوں نے یہ کہا تھا دوسری حدیث میں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. بغیر علم کے اگر کوئی بات قرآن میں کہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ فی القرآن سے مراد کیا ہے. بغیر علم کے قرآن میں کچھ کہہ دے گا تو ظاہر سی بات ٹھکانہ جہنم تو بنا نہیں پڑے گا. لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ پیغمبر کی حدیث سے قرآن سے مراد کیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، کچھ مشکل آیات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ مقطعات ہیں. سمجھ میں بات آ رہی؟ تو وہ مشکل آیات جو بالکل مکمل مشکل ہے اور اس میں نہ سمجھا نہ بوجھا اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا ہے بغیر سمجھے ہوئے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے. اس حدیث سے مطلقاً تفسیر بالرائے کے اوپر آپ استدلال، تفسیر بالرائے کے عدم جواز پر استدلال اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. قرآن میں بہت سارے اس لیے ہم آگے بیان کریں گے متشابہات کے بارے میں کیا، کچھ محکم آیات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. متشابہات کے تعلق سے حکم قرآن کیا ہے. بر وقت آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں نے عدم جواز کا قول کیا، جن حدیثوں کو پیش کیا، ان دونوں حدیث کے مطلب کے بیان کرنے میں خطا کر گئے. اس لیے ہم کہیں گے کہ عدم جواز کے جو قائل ہیں وہ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ اپنے مطلب کے اعتبار سے نہیں ہیں، اور ان حدیثوں سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں. جب ان کی دلیلیں کمزور ہو گئیں تو وہ جماعت جس نے یہ کہا تھا کہ تفسیر بالرائے جائز ہے، ان کی بات مضبوط طریقے سے ثابت ہو گئی. بلکہ آپ چاہیں تو ان حدیثوں کو بھی اپنے اسی دعوے کے ثبوت میں بطور دلیل کے بھی پیش کر سکتے ہیں. شکل ہے توضیح کرنے کے بعد. اب قرآن میں بہت ساری آیات متشابہات کے قبیل سے ہیں، محکم کے قبیل سے ہیں. تو محکم کے بارے میں ہم کیا کریں، متشابہات کے بارے میں کیا کریں، کیا اس پہ کوئی بندہ کلام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو آیات متشابہ ہیں کیا بندے اس پر واقف ہو سکتے ہیں یا نہیں. جیسے تفسیر بالرائے کا مسئلہ چل رہا تھا جائز ہے یا نہیں،
ایسی یہاں ایک گفتگو آ جاتی ہے جہاں یہ اوپر توضیح کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مشکل آیات میں بغیر علم کے کچھ کہے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، یہ بیان کیا تھا، سمجھ گئے؟ ایسی ہی آیات متشابہات کے اندر کیا بندے ان آیات پر آگاہی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں بھی دو جماعت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آیات وہ جو متشابہات کی قبیل سے ہیں ان پر آگاہی ممکن نہیں۔ اس نظریے کے جو حامل ہیں ان میں اکثر صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت مجاہد بھی ہیں، امام نووی جو شارح مسلم ہیں وہ بھی ہیں، علامہ ابن حاجب بھی ہیں، علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے، اور اکثر صحابہ کرام اور تابعین اعظام، اور اس کے بعد ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اس نظریے کے حامل ہیں کہ جو متشابہ ہے اس پر اطلاع ممکن نہیں۔ اس تعلق سے خلفائے راشدین کے بھی نظریہ یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، سب لوگ، یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب آیات اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں جسے اللہ اس کو رسول جانتا فقط، ان کے قرید میں، ان کو اندر میں ہے کیا کیا مطلب اسے لگنا نہیں چاہیے، بلکہ صرف یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی مراد پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان ہے، وہ مراد برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو آخرت میں ہمیں اس مراد پر آگاہ بھی فرما دے گا۔ اور وہ حضرات یہ آیت کریمہ بھی پیش کرتے اس سلسلے میں کہ آپ آگاہی حاصل نہیں کر سکتے چونکہ قرآن میں اس طرح کے آیات کے تعلق سے آیا ہوا ہے ما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اس کے تعویل کو سوائے اللہ کے کوئی، آیات متشابہات کے بارے میں ہے، اس کے تعویل کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، راسخ فی العلم تو صرف کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے آیات پر آگاہی جو ہے بندہ حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اور ان کو اتنی کرنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی مراد پر انہیں ایمان اور یقین رکھ لینا چاہیے۔ دوسری جو جماعت ہے ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں، اس پر بھی آگاہی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس طور سے کہ حکم جو غور و فکر کا آیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، وہ سب کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ قرآن کے کچھ حصوں میں غور و فکر کرو اور قرآن کے کچھ حصے میں غور و فکر نہ کرو، ایسا تو نہیں ہے۔ جب غور و فکر سب میں کر سکتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری جماعت یہ نظریہ رکھتی ہے، اور جو آیت کریمہ بھی پڑھی گئی ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے استدلال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر والراسخون میں جو واو آیا ہوا ہے وہ واو استئناف کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ یقولون جو ہے وہ جو حال و ذوالحال کا ایک ضابطہ قاعدہ بیان کر کے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت مذکور سے، وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اس حال میں واو کو حال کے لیے مان لے، اور یہ کہا جائے کہ اس حال میں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں،
نہیں، حال و ذوالحال والی گفتگو نہ کر کے یہاں پر یہ کہہ دیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کو سوا اللہ کوئی نہیں جانتا، اور واو عاطفہ لا کر کے یہ کہتے ہیں کہ والراسخون، اور جو راسخ فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ بس آپ یہ جان لیں کہ اس طرح کی آیات میں بہتر جو ہمارے خلفائے راشدین کا نظریہ آیا ہوا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم، اس کی مراد کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس کو راز کی شکل میں رکھیں۔ لگے ہاتھ یہاں پر ایک آخری گفتگو کی شکل میں مناسب یہ ہے کہ یہ بھی جان لیا جائے قرآن کی ہی تو تفسیر ہے نا اصل میں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ بس آپ یہ اتنا صرف معلومات میں اضافے کے لیے رکھ لیں، معتزلہ کلام الہی کے حادث ہونے کے نظریہ رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت قدیم ہونے کے نظریہ رکھتے ہیں۔ زیادہ گفتگو نہ کریں، بس اتنی ذہن میں رکھیں، اہل سنت قدیم، چونکہ یہ کلام ہے، کلام الہی، اس کے قدیم ہونے کے اہل سنت والجماعت قائل، زیادہ گفتگو نہیں۔ ایسی ہی ایک آخری گفتگو اس سلسلے میں یہ ہو جانا مناسب ہے کہ اس کے نزول کی کیفیت کیا رہی، قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف کس طرح سے نازل ہوا، یہ جان لیں آپ۔ قرآن پاک نزول کے اعتبار سے اس کی دو حیثیت، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف جو اس قرآن کا نزول ہوا ہے وہ یک بارگی ہے مقام بیت العزت میں، اور وہ قرآن اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آج تک ہمارے سامنے یہ موجود ہے، پھر اس مقام سے بیت العزت سے آسمان دنیا سے بقدر ضرورت حاجت، حسب ضرورت و حاجت یہ آیتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترتی چلی، یہاں تک کہ کیا نام ہے 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مکمل ہو گیا۔ اسی قرآن کریم کی تفسیر بہت سارے لوگوں نے کی، سب کے الگ الگ انداز ہیں، بہت ساری تفسیریں وجود میں آئی، لیکن درس نظامی میں جو کتاب تفسیر کی صورت میں داخل نصاب ہے درجہ فضیلت میں، وہ ہے تفسیر بیضاوی، جس کو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اب تک کی جتنی باتیں کی گئی، چونکہ یہ آپ کی آخری کتاب تھی، اس لیے تفسیر سے متعلق ان تمام گفتگو کو پیش کر دینا مناسب اور موضوع قرار پایا تھا۔ وہ ساری باتیں ہم نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ بیضاوی اپنی کتاب الحمدللہ الذی نزل الفرقان سے شروع کر رہے ہیں، اور وہاں سے شروع کرنے کے بعد پھر وہ اپنی گفتگو میں یہ بتائیں گے علم تفسیر کی اہمیت و مقام اپنی عبارت میں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے، آج یہیں تک آپ گفتگو کو سماعت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔